أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانفال 9ویں سپارے کی سورت، آیت نمبر 20 تا 30، 11 آیات آپ کے سامنے قراءت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے اور چند اہم ہدایات اور تعلیمات ان آیات میں دی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے مؤمنو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے سرتابی نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو اس کے حکم کو۔ اطاعت، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دل کی خوشی اور رضامندی سے کسی کی بات کو قبول کرنا یہ اطاعت کہلاتا ہے، اور اگر دل کی خوشی نہ ہو بلکہ جبر ہو، اکراہ ہو، تو وہ جو ہے اکراہ کہلاتا ہے، یعنی جبراً وہ مان رہا ہے۔ تو مطلوب جو ہے وہ دل کی خوشی سے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اس لیے لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ ہے، اس کا نمائندہ ہے، اس کا پیغام رساں ہے۔ تو جو کچھ وہ بول رہا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، یہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے وہ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو اس حکم کے ساتھ مقرر کیا ہے کہ قوم کو یہ کہا ہے، انسانوں کو کہا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو وہ اللہ رب العالمین کا نمائندہ ہے، تو اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ محمد فرق بین الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان وجہ فرق ہے۔ جنہوں نے مان لیا ان کے حکم کو وہ مؤمن ہے، اور جنہوں نے ان کے حکم کو نہیں مانا وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو فرق انسانوں کے درمیان لانے والی شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور ان کے حکم سے سرتابی نہ کرو، اعراض نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حال یہ ہے کہ تم حکم کو سن رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، قَالُوا سَمِعْنَا، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ فرما رہا حال یہ ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ یہ کیا مطلب؟ سماعت چار طرح کی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے کان کی طرف، لیکن اس نے جو ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے، تو یہ گویا کہ سننا نہ سننا برابر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کان کی طرف آواز آ گئی ہے، سن لیا، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، وہ مانتا نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سن لیا، مان بھی لیا، لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے سن لیا، سمجھ لیا، مان لیا، اور پھر اس کے بعد عمل بھی کر لیا۔ یہ چار قسمیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ آواز کی طرف توجہ ہی نہیں دی، ایک آواز آئی اور چلی گئی، تو یہ کافر و مشرک ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آواز آ گئی، سن لیا، سمجھ بھی گئے، لیکن مانیں گے نہیں، یہ منافق ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آواز آ گئی، سن لیا، سمجھ لیا، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے میں یہ تھا کہ مانا نہیں، اس میں یہ ہے کہ مان لیا لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ گناہگار مسلمان ہے کہ مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے، مؤذن کی آواز آ رہی ہے، مسجد کھلی ہوئی ہے، لوگ نماز کی طرف جا رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بے عمل مسلمان ہے۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ آواز آئی، سن لیا، سمجھ گیا، اور اب عمل بھی کر رہا ہے، تو یہ جو ہے کامل مومن ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وہ کہتے کہ ہم نے سنا، لیکن اللہ کہتے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ اس سے مراد منافق اور بے عمل مسلمان ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ یہ تو ہم اپنے محاوروں میں بھی یہ بات استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام کر کے آؤ، اور وہ کام کر کے نہیں آتا ہے، تو ہم کہتے تم نے میری بات نہیں سنی، یہ ہم یہی کہتے ہیں نا، تم نے میری بات نہیں سنی۔
حالانکہ اس نے تو سن تو لی ہے، لیکن جب اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہو گیا، تو ہم کہتے تم نے ہماری بات نہیں سنی۔ تو اسی طرح یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے نہیں سنا۔ تو اللہ جو نفی کر رہا ہے نہ سننے کی، وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ جب عمل نہیں کیا تو ان کا سننا نہ سننا برابر ہو گیا، تو گویا کہ نہیں سنا۔ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم مومن ہو، اللہ کا حکم آ گیا، پیغمبر کا حکم آ گیا، ایک تعلیم تمہیں معلوم ہو گئی، اس کے مطابق عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ حکم الہی کے جاننے کے بعد، پیغمبر کی تعلیم جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرو، پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ جانور ہے جو بہرا ہو، گونگا ہو اور عقل بھی نہ رکھتا ہو، یہ بدترین جانور ہے۔ ایک شخص جو دیوانہ ہو، عقل اس کی نہیں ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، تو وہ جو ہے کسی نہ کسی درجے میں شر سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ دیوانہ ہے، لیکن یہ کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اسے کانوں سے وہ سن رہا ہے۔ لیکن اگر دیوانہ اس قسم کا ہو کہ عقل تو نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھتا بھی نہیں ہے، کانوں سے سنتا بھی نہیں ہے، تو ایسا دیوانہ اور پاگل اگر معاشرے کے اندر کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ سراسر فساد ہوگا، اس لیے کہ ہے تو وہ پاگل اور نظر اس کو نہیں آ رہا ہے، سمجھ وہ نہیں سکتا ہے، تو اس سے کبھی بھی خیر صادر نہیں ہوگا، مستقل تکلیف، مستقل شر ہوگا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بدترین جانور ہے جو بہرا بھی ہو، اندھا بھی ہو اور بے عقل بھی ہو۔ تو کافر جو ہے اس کی یہی مثال ہے، کافر ایمان نہیں رکھتا، آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتا، کانوں سے حق نہیں سنتا، تو ایسا شخص جو ہے یہ بدترین جانور ہے اللہ کے نزدیک۔ لہذا اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں اور کافروں میں فرق ہونا چاہیے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ جانتا فیہم، ان لوگوں میں جن کا ذکر ہوا، ان میں اگر وہ جانتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، بھلائی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ ضرور ان کو سنا دیتا۔ سنانے سے مراد توفیق ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے دیتا کہ وہ حق کی طرف آ جائیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر موجودہ صورتحال میں جو ان کی روش ہے اس کیفیت میں ان کو سنائے، لَتَوَلَّوْا، تو یہ پیٹھ پھیر لیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ یہ مستقل جو ہے اعراض برتنے والے ہیں۔ یعنی مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور یہ منافق ہیں، یہ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ اگر ان میں ذرا برابر خیر ہوتی تو ان کو اللہ توفیق دے دیتا اور یہ ایمان کی طرف آ جاتے، لیکن یہ ضدی ہیں، عنادی ہیں، اور ان کو اگر اس کنڈیشن میں سنا بھی دیا جائے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں اور باقی لوگوں میں فرق ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس شے کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں بلائے
اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے، یعنی ایک حکم دے دے، تو جس طرف وہ بلا رہا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ لہٰذا اس حکم کو تسلیم کرو، اس پکار کا جواب دو، یعنی اس کو تسلیم کرو، پیغمبر کے حکم کو تسلیم کرو، اللہ کے حکم کو تسلیم کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، یحول بین المرء وقلبی، حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کسی نیک کام کا ارادہ کرو تو پھر اس کو کر گزرو، اس میں تاخیر نہ کرنا، ورنہ حالات بدل جائیں گے، کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ لہٰذا جب ارادہ کر لیے کسی کام کا تو پھر فوراً اس کام کو کر گزرو۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ حائل ہوتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی تمہارے دل کی کیفیت کو وہ بدل سکتا ہے، کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، کبھی یوں پلٹ دے اور کبھی یوں پلٹ دے۔ تو لہٰذا جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اس کام کو کر گزرو، اور چونکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے دل کا پلٹنا اور بدلنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھتے تھے کہ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اس کو یاد کر لیں، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت فرما علی دینک، اپنے دین پر، یعنی جو تیرا دین ہے اسلام، اس پر ہمیں ثابت فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اس طرح بھی آیا ہے، اے پلٹنے والے دلوں کو ثبت قلوبنا، ثابت کر دے، ثابت فرما دے ہمارے دلوں کو علی دینک، اپنے دین پر۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے قلب کے درمیان حائل ہے، لہٰذا جو کام تم نے کرنا ہے اس کو فوری کرو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کر لو تو اس کو کرو، پھر تاخیر نہ کرو۔ ارادہ کر لیا عمرہ کرنا ہے، فوراً عمرہ کر لو۔ ارادہ کر لیا حج کرنا ہے، فوراً حج کر لو۔ ارادہ کیا کہ نفلی کوئی صدقہ دینا، فوراً کر لو۔ ارادہ کیا کہ میں نفلی نماز پڑھوں گا، فوراً پڑھ لو۔ یعنی کوئی بھی نیکی کا ارادہ کر لیا تو تاخیر نہیں کرنا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، پھر کروں گا، کیوں؟ آگے کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کسی وقت بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ ابھی مالداری ہے، پتہ چلا کہ کچھ دیر کے بعد کوئی حادثہ آ گیا، جو تھا سب چلا گیا۔ ابھی فراغت ہے، کچھ کر سکتے ہو، انتظار میں بیٹھو، پھر کر لوں گا، پتہ چلا کہ وقت ہی گزر گیا اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ لہٰذا اس عقیدے کو ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے کہ ایک دن میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا اور اللہ مجھ سے اس دنیا کا آڈٹ لے گا۔ وہ ایسا آڈٹ ہوگا کہ ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو نظر آ جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، باریک بینی سے آڈٹ کیا جائے گا، ایک ایک چیز جو ہے دیکھی جائے گی۔ زبان سے کیا کہا، آنکھوں سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا،
زبان سے کیا بات نکالی، ہاتھ سے کیا پکڑا، پیر کس طرف گئے تھے، تمہارے دل میں خیال کیا آ رہے تھے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے راز کا جاننے والا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو دلوں میں راز چھپے ہوئے ہیں، اور جو دلوں میں تمہارے کہانیاں بن رہی ہیں، اور جو تمہارے منصوبے بن رہے ہیں، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے قیامت کے دن واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے دنیا میں فیصلہ ظاہر کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے لوگ دل کے حال سے ناواقف ہیں۔ ایک شخص مسجد کی طرف آ رہا ہے تو دوسرا یہی کہے گا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، مسجد آ گیا نماز پڑھ لی، لوگ یہی کہیں گے کہ یہ نماز ہی ہے، ظاہر میں تو یہی نظر آیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کریں گے، بلکہ وہ دل کے حال کو دیکھیں گے کہ یہ جو مسجد کی طرف آ رہا تھا کس لیے آ رہا تھا، آیا نماز مقصد تھی یا دکھاوا مقصد تھا، آیا نماز مقصد تھی یا وہاں پر دوستی اور یاری اور گپ شپ مقصد تھا۔ یہ جو معتکفین بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو سمجھ لیں، ان کو اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہوگی کہ یہ مسجد میں آئے تو کس لیے آئے ہیں۔ اعتکاف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر گیدرنگ لگے گی، گپ شپ لگے گی، بات چیت ہوتی رہے گی، یا یہ مسجد اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان تنہائی اختیار کر لے، تمام چیزوں سے کٹ جائے، ایک اللہ سے جڑ جائے، بندہ اور رب براہ راست تعلق قائم ہو جائے، بندہ یہاں کہے اور رب وہاں سنے، اس طریقے سے تعلق قائم ہو جائے، اس غرض کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن فیصلہ جو ہے وہ دل کی بنیاد پر ہوگا، اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کو دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے، دل میں کیا نیت ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے عمل کو خالص رکھنا چاہیے اور اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ میرا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا اور مجھے اس پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اے مومنو بچو اس عذاب سے، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اس کی وجہ سے اگر عذاب آئے گا تو یہ عذاب خاص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو اس کا سبب بنے ہوں گے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر علاقے میں، معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے اور نیک لوگ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نمازی ہیں، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسرا غلط کام کر رہا ہے تو کرنے دو، فرمایا کہ اس طرح نہ کرنا، اس لیے کہ اگر یہ معاشرے کے اندر گناہ پھیلتے چلے گئے اور آپ اپنی نیکی پر جمے رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہ عام ہو جائے گا۔ جب گناہ عام ہو جائے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ اللہ کا عذاب خاص ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے، بلکہ پھر یہ عذاب سب پر آئے گا، کیا نیک اور کیا بد، سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال دی ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ سمندر میں کشتی جہاز جو ہوتا ہے، اس کے دو حصے ہیں، اوپر والے نیچے والے۔ اوپر والوں کے پاس پانی موجود ہے، وافر ذخیرہ، نیچے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب نیچے والوں نے اوپر والوں سے کہا کہ ہمیں پانی دے دو،
تو اوپر والوں نے منع کر دیے کہ نہیں ہم تو تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ اب نیچے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تم نہیں دے تو ہمیں تو پانی کی ضرورت ہے۔ تو نیچے والوں نے کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ اس میں پانی آ جائے گا۔ اب اوپر والے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ تو یہ منظر جو دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ نیچے اتر آئے اور انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو یہ بھی بچ جائیں گے اور وہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ اگر نقصان کر رہے تو اپنا کر رہے ہیں، اپنے حصے میں کر رہے ہیں، ہم تو اوپر ہیں، ہم تو محفوظ ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ تو جب پانی آئے گا اس کے اندر تو نیچے والے تو ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، ہم صنم ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو یہ چیز نہ ہو جائے۔ تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر گناہ پھیل رہا ہو، برائی پھیل رہی ہو، تو اس برائی کو اور اس گناہ کو برداشت نہ کرو، بلکہ اس کو ختم کرو، اس کے خلاف کوشش کرو، اس لیے کہ یہ برائی عام ہو جائے۔ تو عام ہونے کے نتیجے میں جب وبال آئے گا تو وبال پھر مخصوص مجرمین پر نہیں آئے گا، پھر اس کی زد میں سب آئیں گے۔ سورہ الاعراف میں قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر ہے کہ قوم بنی اسرائیل کسی زمانے میں دریا کے کنارے آباد تھی، تو ان کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑو گے، ہفتے کے دن تمہاری عبادت کا مقرر ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کیا کہ بڑے بڑے کھڈے کھود دیے اور اس کو دریا سے ملا دیا، اور جب ہفتے کا دن آتا تو کیا کرتے، وہاں سے جو ہے دریا سے اس طرف سے جو ہے پارٹ کھول دیتے، تو یہ ساری مچھلیاں اس کھڈے میں آ جاتی۔ جب کھڈے میں آ جاتی ہفتے کے دن تو آنے کے بعد یہ جو ہے یہاں پر جو ہے راستہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیا، پارٹ لگا دیا۔ ہفتے کے علاوہ مچھلیاں اوپر نہیں آتی تھی، اللہ آزماتا ہے نا، تو ایسی آزمائش ہوتی ہے پھر، تو ہفتے کے دن وہ مچھلی اچھل کر آتی تھی، تو انہوں نے راستہ بنا دیا کہ اچھلو تو ادھر آؤ گے، تو اچھلی تو راستے میں آگے تو ادھر گڈھے میں گر گئی، واپسی کا راستہ بند تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن تو یہ کام کیا، اور اتوار کا دن جب آ جاتا تو وہ مچھلیاں نکال لیتے، تو کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑی ہے، ہیلا کیا۔ تو ایک گروہ نے یہ کام کر لیا، دوسرے گروہ نے ان کو منع کیا کہ یہ کام مت کرو، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم کام تھوڑی کرتے، ہم نے تو صرف ایک راستہ بنایا ہے، باقی تو وہ مچھلی خود آ رہی تو آنے دو، ہم نے تو نہیں کہا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ وہ تو مچھلی نہیں پکڑتا تھا اور نہ ان کو منع کرتا تھا، یار یہ جان ان کا کام جانے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ان کے متھے کون لگے گا۔ تین گروہ بن گئے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب اس طرح آیا کہ نوجوان بندر بن گئے، اور جو ان کے بوڑھے تھے وہ سور بن گئے، چہرے بدل گئے، مسخ ہو گئے۔ 3 دن یہ اپنے گھروں میں بند رہے اور پھر یہ نسل مر گئی۔ تو یہ جو عذاب آیا ہے یہ کن پر آیا؟ عذاب ان پر تو آ گیا کہ جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ اس سے بچا لیے گئے جنہوں نے ان کو منع کیا تھا۔ قرآن میں یہ ذکر ہے، جنہوں نے ان کو منع کیا تھا وہ عذاب سے بچا لیے گئے۔ تیسرے گروہ کا ذکر نہیں ہے کہ تیسرا گروہ جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اس کا کیا ہوا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے عمومی الفاظ اور قرآن کے عمومی بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی گرفت میں آ گئے ہیں کہ جب برائی کو نہیں منع کرو گے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے شمار ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔